الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم لیسن 20 کا پارٹ 2 پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور لیسن 20 کے پارٹ 2 کو پڑھنے سے پہلے آپ پارٹ 1 کو پڑھ لیجئے۔ پارٹ 1 کی ویڈیو کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، تو آپ وہاں پہ پارٹ 1 کو آسانی سے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج لیسن 20 کے پارٹ 2 میں ہم صاد کے متعلق پڑھیں گے، اور صاد کے اوپر جو چھوٹا سا باریک سا سین لکھا ہوتا ہے اس کے متعلق جانیں گے، اور پارٹ 2 میں ہم تسہیل اور امالہ کے متعلق بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم صاد کے متعلق پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں۔ یہ 4 کلمات آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں، اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو صاد کے اوپر باریک سا سین بھی نظر آ رہا ہے۔ تو قرآن پاک کے 4 کلمات ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے: 1 اور 2 میں صرف سین پڑھیں، یعنی کہ پہلے جو 2 کلمے ہیں ان میں صرف ہم نے سین پڑھنا ہے، یعنی کہ صاد بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے صاد نہیں بلکہ سین پڑھنا ہے، کیونکہ اوپر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 1 اور 2 میں صرف سین پڑھیں۔ اور نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، یعنی کلمہ جو تیسرا کلمہ ہے، کلمہ نمبر 3 جو ہے، اس میں یعنی کہ ہم صاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھنا جائز ہیں۔ اور نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں، یعنی کہ کلمہ نمبر جو 4 ہے اس میں صرف ہم نے صاد ہی پڑھنا ہے۔ تو پہلے 2 میں ہم نے صاد نہیں بلکہ سین کو پڑھنا ہے، اور تیسرا نمبر جو ہے کلمہ نمبر 3 جو ہے اس میں ہم صاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کلمہ نمبر 4 میں ہم صرف صاد ہی پڑھیں گے۔ تو ان کلموں کو آپ یاد کر لیجئے، اور آپ کی آسانی کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ ایسے ان کو یاد کریں کہ پہلے 2 میں ہم نے صرف سین پڑھنا ہے، اور جو آخری 2 کلمے ہیں ان میں ہم نے صرف صاد پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو آسانی سے یاد رہیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا با زبر یب، سین پیش سو، یب سو۔ ادھر با ساکن ہے، با حروف کلکلہ میں سے ہے، تو با کے اوپر کلکلہ بھی کریں گے، اور یہاں پہ سین کو ہم پڑھیں گے، صاد کو نہیں بلکہ سین کو پڑھیں گے، اور سین میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی۔ یا با زبر یب، سین پیش سو، یب سو، طا پیش تو، یب سو، با سین زبر بس، طا زبر طا، بس طا، تا دو زبر تن، بس طتن، حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو، ام ہو، میم لام پیش مل، ام ہو مل، میم پیش مو، ام ہو مل مو، صاد یا زبر صی، ام هم المصی، طا زیر طی،
ام هم المسيطرون. را واو پیش رو. ام هم المسيطرون. نون زبر نام. ام هم المسيطرون. تو اس کلمے کو میں نے سواد سے پڑھا ہے، تو آپ سواد سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سواد پڑھیں گے تو پھر یہاں پہ سواد کو ہم یعنی کہ پر موٹا کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پہ اگر سین کو پڑھیں گے تو پھر ہماری آواز جو ہے وہ باریک ہو جائے گی، یعنی کہ سین کو ہم باریک ادا کریں گے، سین کو یہاں پہ ہم موٹا نہیں کریں گے، اور سیٹی کی آواز دونوں میں آئے گی۔ دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں اس کو۔ ام هم المسيطرون. با زیر بی. میم پیش مو. بیمو. صاد یا زبر صی. بیمو صی. طا زیر طی. بمسيطر. را دو زیر بمسيطر. تو ان کو سپیلنگ یعنی کہ ہجوں کے ساتھ پڑھا، تو دوبارہ ان کو ہم رواں رپیٹ کرتے ہیں۔ یبسطو. بسطة. ام هم المسيطرون. بمسيطر. اگلا قاعدہ ہے تسہیل۔ تو پہلے ہم تسہیل کی ڈیفینیشن کو پڑھیں گے اور پھر ہم تسہیل والے کلمے کو پڑھیں گے۔ تو جانتے ہیں تسہیل کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیے۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے۔ تو قرآن پاک کا یہ ایک کلمہ ہے، فرسٹ کلمہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کلمے میں تسہیل واجب ہے، یعنی کہ اس کلمے میں تسہیل لازمی ہے، ضروری ہے۔ یعنی کہ اس کلمے میں تسہیل سے مراد کیا ہے کہ یعنی کہ ہم نے اس کلمے میں جو سیکنڈ حمزہ ہے، جس طرح ہمیں ڈیفینیشن میں بتایا گیا تعریف میں کہ دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، تو بلیو کلر کا آپ کو یہاں پہ سیکنڈ حمزہ نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ اس حمزہ کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اسی کو تسہیل کہتے ہیں، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ اور یہ قرآن پاک کا ایک ہی کلمہ ہے جس میں تسہیل واجب یعنی کہ ضروری ہے۔ تو اس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم اگلے قاعدے کو پڑھیں گے، امالہ جو ہے، اور ساتھ اس کی ڈیفینیشن کو پڑھیں گے، اور پھر ہم اس کے ساتھ کلمے کو پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم تسہیل والے کلمے کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ. حمزہ عین زبر آ. اب یہاں پہ اس کو آپ نے ایسے نہیں کرنا اس طریقے سے نہیں، بلکہ سمپل جس طرح، یعنی کہ یہ ہے حمزہ عین زبر آ۔ اب یہ جو آ ہے اسی کو تھوڑا سا آپ لمبا کریں گے تو یعنی کہ اس طریقے سے دونوں حمزہ جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے۔ ان کو ایسے الگ الگ نہیں کرنا، یعنی کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ اسی کو تھوڑا سا آپ لمبا کریں گے تو دونوں حمزہ کور ہو جائیں گے۔ تو پڑھتے ہیں دوبارہ اس کو۔ حمزہ زبر آ. حمزہ عین زبر آ. اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو آپ لمبا کر دیں گے تو دونوں حمزہ جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے۔ جیم زبر جا. جا. میم یا زیر می. جمی. یا واو دو
پیش یوں، اعجمی یوں. ادھر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم ادغام کریں گے یعنی کہ غنہ کریں گے. اعجمی یوں، واو زبر وا، اعجمی یوں وا، عین زبر ع، وع، را زبر را، وعرا، با یا زیر بی، وعربی، یا دو پیش یون، وعربی. تو اب اس کلمے کو ہم یعنی کہ ایک ساتھ پڑھیں گے. اعجمی وعربی. پھر پڑھتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. اعجمی وعربی. تو اس طریقے سے آپ نے دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اس کلمے میں تسہیل والے کلمے کو درست طریقے سے پڑھنا ہے. تھوڑا سا یہ کلمہ جو ہے ٹف ہے، یعنی کہ مشکل کلمہ ہے، تو اس کی آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے یہ آپ پڑھ سکیں گے. اس کو ایک مرتبہ پھر اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. اعجمی وعربی. اگلا قاعدہ ہے امالہ. تو امالہ کی ڈیفینیشن ہے زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. اب زبر کو یہاں پہ زیر نہیں پڑھیں گے اور الف کو یہاں پہ یا نہیں پڑھیں گے، بلکہ زبر کو تھوڑا سا زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف تھوڑا سا مائل کر کے ہم پڑھیں گے. امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں. یعنی کہ یہاں پہ ہم ڈیفینیشن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے امالہ والا، اس میں ہم نے زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا ہے اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا ہے. اور یہاں پہ جو امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیے، یعنی یہاں پہ ہم نے ری نہیں بلکہ رے پڑھنا ہے. تو پڑھتے ہیں اس کلمے کو. میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مجرے. اب یہاں پہ ری نہیں بلکہ رے، را امالہ والی رے، مجرے. ہا الف زبر ہا، مجرے ہا، مجرے ہا. تو اس انداز میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اگلے کلمے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیے. تو پڑھتے ہیں اس کلمے کو. با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا. تو ادھر ساکن حمزہ ہے، یہاں پہ ہم جھٹکے کے ساتھ، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ساکن حمزہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، تو یہاں پہ ہم حمزہ کو جھٹکا دیں گے. بی سا، لام سین زیر لس. اب یہاں پہ الف نہیں ہے، یعنی کہ لام کو زیر دے کر ہم نے پڑھنا ہے. لام سین زیر لس، بئسلس. میم لام پیش مل، بئسلسمل. فا پیش فو،
بئس الاسم الفو سین واو پیش سو بئس الاسم الفسو قاف پیش قو بئس الاسم الفسوق. تو ان کلمات کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. اعجمی وعربی مجریہا بئس الاسم الفسوق. اسی کے ساتھ ہمارا لیسن 20 پارٹ 2 کے ساتھ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویڈیو میں لیسن نمبر 21 کو ہم پڑھیں گے. تو آپ لیسن 20 میں جتنے بھی ہم نے قاعدے پڑھے ہیں ان سب قاعدوں کو یاد کیجئے، ان کی ڈیفینیشن کو یاد کیجئے اور ان کلمات کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجئے. خاص کر یہ جو تصحیل والا کلمہ ہے اس کی زیادہ پریکٹس کیجئے. تھوڑا سا مشکل کلمہ ہے لیکن اگر آپ تھوڑی سی پریکٹس زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ آسانی سے اس کو سیکھ سکیں گے اور پڑھ سکیں گے. تو حاضر ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.